اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام مدغیت والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والے طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم المودۃ اقرب نسب صلوات محمد وعلی محمد۔ ہر سال کی طرح امیر کائنات کی بارگاہ میں پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی بے پناہ سماعتیں مولا کی بارگاہ روز جمعہ ان تمام تر رعایتوں کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں مولا کائنات کا ایک فقرہ جسے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے قریب ترین رشتہ بامعرفت محبت کا رشتہ ہے۔ علی کی نگاہوں میں سب سے قریب ترین رشتہ بامعرفت محبت کا رشتہ ہے۔ رشتوں کی اس کائنات میں بغیر سبب کے زینے لگائے ہوئے ہم کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن مولا نے جس رشتے کی بات کی ہے وہ ہے محبت کا رشتہ۔ اس ایک لفظ کی بنیاد پر ساری کائنات آج موجود ہے، جمع ہے اور باقی ہے، اس لیے کہ یہی محبت کا وہ جذبہ ہے جس نے کائنات کو سمیٹ کے رکھا ہے۔ قدرت نے کہا کہ اگر ان کی محبت کا صدقہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ ان سے مراد یہ آل محمد ہیں جنہیں قدرت نے معصوم بنا کے ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے معتبر قرار دیا۔ افضل کی لفظیں کم ہیں، بہتر کے الفاظ کمتر ہیں، معتبر کا قد کم ہے، ان کا کردار بہت بلند ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک انسان کے ذہن کی رسائی نہ ہو سکے، اس کے بہت آگے سے جس مقام پر شعور مکمل ہو اسے ذات محمد کہتے ہیں۔ محمد کسی ذات کا نام نہیں بلکہ تکمیل شعور کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور آئیے امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولا قدیر کی بارگاہ میں ایک بلند ترین صلوات پڑھ کے اپنے وجود اور سب کا ثبوت پیش کریں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھیں۔ صبح سے مولا فرماتے ہیں سب سے قریب ترین رشتہ بامعرفت محبت کا رشتہ ہے۔ دو لفظیں برابر کی ہیں، ایک لفظ محبت اور ایک لفظ وفا۔ ان دونوں سے ہم مانوس ہیں، مگر دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ محبت بطن عصمت و طہارت سے پیدا ہوتی ہے، وفا بطن شجاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت حاکم ہے، وفا محکوم ہے۔ محبت اصل کتاب ہے، وفا اس کا حاشیہ ہے۔ محبت جسم ہے، وفا اس کی روح ہے۔ محبت کعبہ ہے، وفا اس کا غلاف ہے۔ محبت پھول ہے، وفا اس کی خوشبو ہے۔ محبت چاند ہے، وفا اس کی چاندنی ہے۔ جب محبت کو مجسم کر دیا جائے تو تاریخ اسے حسین کہتی ہے، جب وفا مجسم ہو جائے تو تاریخ اسے عباس کہتی ہے۔ جب محبت مجسم ہو تو تاریخ اسے حسین کہتی ہے، جب وفا مجسم ہو تو تاریخ اسے عباس کہتی ہے۔ جب وفاؤں کا شاہکار گہوارے میں ہو تو جبرائیل آ کے گہوارہ جھلاتا ہوا نظر آتا ہے، مگر جب وفاؤں کا شاہکار گہوارے میں ہو تو جبرائیل کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود محبتوں کا شاہکار گہوارہ جھلاتا ہوا۔ یہ ہے منزل اور یہ ہے مقام۔ اور آئیے اسی سلسلے کو میں آگے لے کے چلوں۔
اس لیے کہ مولا کائنات کی نظر میں جو سب سے قریب ترین رشتہ ہے وہ ہے بامعرفت محبت کا رشتہ۔ جب اس کو تقسیم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دنیا والوں کو یا صاحبان جمال سے محبت ہوتی ہے یا صاحبان مال سے محبت ہوتی ہے، اور بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جن کو صاحبان کمال سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب دنیا کی تاریخ میں قارون کا خزانہ باقی نہ رہا تو کسی صاحب جمال کا کیا ذکر، جب دنیا میں یوسف کا حسن باقی نہ رہا تو کسی صاحب جمال کا کیا ذکر، مگر صاحب کمال وہ ہوتا ہے جو قبر کی منزلوں میں ہو، اس کے باوجود اس کے کمالات انسانوں کے لیے مشعل ہدایت ہوا کرتے ہیں۔ آپ آمادہ ہیں؟ اس کے کمالات انسانوں کے لیے مشعل ہدایت ہوا کرتے ہیں۔ روضہ ہو نہ ہو، گنبد ہو نہ ہو، قبر کا نشان ہو نہ ہو، مگر بے زبان جانور اس مقام پر بیٹھ کے اس نے اطمینان کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے، اور یہ بادشاہ کے سدائے ہوئے، سکھائے ہوئے، جو بادشاہ کے چشم و ابرو پر قربان ہونے کو تیار ہوتے ہیں، آج مر جانے کو تیار ہیں مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ اور یہ ہرن اس ٹیلے پر اطمینان سے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اتنا مطمئن کیوں ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتا، یہاں پر یطہرکم تطہیرا کا حصار ہے۔ میں نے کہا تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ انہوں نے کہا ہم اپنی حیثیتوں سے واقف ہیں، یہ مقام اشرف ہے، شریف تو بہت ہے، اشرف ایک ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ہر گلی کے موڑ پر زندہ مردہ شریف مل جائیں گے، مگر اشرف ایک ہے۔ اور اس اشرف کا کمال یہ ہے کہ سورج جب آج بھی طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرن امیر کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے اور اجازت چاہتی ہے، اگر تیری اجازت ہو، او صاحب کمال اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنی منزل سے باہر آؤں، ورنہ میں اسی منزل پر رہوں۔ اس لیے کہ مجھے اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب مجھے پھر سے پلٹایا گیا تھا۔ اللہ فرمایا۔ اور آئیے اس بارگاہ مودت میں محبت کی داستان بیان کرنے کے لیے کم سے کم کوثر سے دھلی ہوئی زبان، کم سے کم کوثر سے دھلی ہوئی زبان، جبرائیل کے الفاظ، سلمان کا مزاج، قمبر جیسی طبیعت، ملائے فرما رہے ہیں آپ، میسم جیسا حوصلہ، اور جب ولایت کا قلعہ تیار ہو اور قلعے کے اندر سے فضا سلمان کو سلام کریں۔ کئی بات آمادہ ہیں آپ؟ میں نہ توجہ کہتا ہوں، نہ میں بار بار آپ سے کہوں میں توجہ چاہتا ہوں، نہ بار بار صلوات پڑھواؤں گا، اس لیے کہ وقت کم ہے، کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں، اس لیے کہ اب تو ہمارا ہندوستان کیش لیس ہو گیا۔ نہیں محسوس کیا؟ ہندوستان کیش لیس، بریانی بوٹی لیس، مولانا فرما رہے ہیں آپ، مجلسیں صلوات لیس۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ سب مل کے صلوات پڑھیے عظمت عالیہ۔ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو سب لگائیں، ورنہ پھر اطمینان سے بیٹھیں، میں بات اپنی مکمل کر رہا ہوں۔ عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولائے غدیر بلند ترین صلوات۔ سب سے قریب ترین رشتہ، میں عرض کر رہا تھا یہ ولایت کا قلعہ ہے، علی کی ولایت کے قلعے میں داخل ہونے والے کو عذاب سے امان ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی، علی کی ولایت کے قلعے میں داخل ہونے والے کو عذاب سے امان ہے۔ فضا قلعے کے اندر، سلمان قلعے کے دروازے پر فضا کو سلام کیا، فضا نے جواب سلام دیا۔ سلمان نے پوچھا فضا، یہ ولایت کا قلعہ ہے نا، سلمان نے پوچھا فضا جنت میں پہلے تم جاؤ گی یا میں؟ سلمان جان بوجھ کے انجان بنے، دنیا کو بچانا چاہتے ہیں۔ فضا نے کہا سلمان جنت میں جانے کی خواہش اور تمنا تمہاری ہوگی،
نہیں محسوس کیا؟ جنت میں جانے کی خواہش اور تمنا تمہاری ہوگی۔ یہ ایمان کے درجوں پر فائز سلمان ہے جو فضہ سے ہم کلام ہے۔ فضہ قلعے کے اندر ہے، سلمان قلعے کے باہر ہے، اور ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے سلمان جنت میں جانے کی تمنا تمہاری ہوگی، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ سلمان نے بڑی حیرت سے پوچھا فضہ جنت کا بتا دے۔ سلمان جانتے ہیں مگر تاریخ میں لکھوانا ہے۔ فضہ کہتی ہے سلمان جہاں رسول اعظم ہو، جہاں بطول ہو، جہاں مشکل کشا ہو، جہاں حسنین کے زمیندار ہو، مراد فرمانا جہاں حسنین جیسے جنت کے زمیندار ہو، اس سے بڑھ کر جنت کا نظارہ اور کیا ہوگا؟ یہ ہے قلعے کے اندر دروازے کی بات، اور پھر اسی دروازے پر جب قمبر آ جائے اور آنے کے بعد فضہ سے پوچھے فضہ میرا مولا کہاں ہے؟ تو فضہ مسکرا کے آواز دے قمبر اس وقت میرا مولا تیسرے آسمان پر ملائکہ میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ تو محبت کی باتیں۔ قمبر اطمینان سے ولایت کے قلعے سے آگے بڑھے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، امیر کائنات سائلوں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ قمبر سوال بنے ہوئے مولا کے سامنے آئے، وہ امام ہی کیا جو سوال کو نہ سمجھے اور جواب نہ دے، بلائے فرما رہے ہیں۔ قمبر نے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ قمبر کیا بات ہے؟ یہ تمہارے چہرے پر سوال کیسا ہے؟ کہ یا علی کوئی بات نہیں۔ مولا نے کہا ہم سے چھپاتے ہو؟ کہ یا علی آپ سے کیا چھپائے؟ مولا نے فرمایا قمبر کیا بات ہے؟ کہ مولا میں آپ کے دروازے پر گیا تھا، آپ کے قلعے کے دروازے پر گیا تھا اور آپ کے بارے میں فضہ سے دریافت کیا، تو فضہ نے فرمایا کہ آپ تیسرے آسمان پر ملائکہ رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا نہ یہ مسجد تیسرا آسمان ہے، نہ یہ فقیر فرشتے ہیں۔ امیر المومنین نے قمبر کے بازو پر ہاتھ کر کے پوچھا قمبر کیا تم کو فضہ کی باتوں پر شک ہے؟ دیکھیے محبت میں شک نہیں کیا جاتا، کیا تمہیں فضہ کی باتوں پر شک ہے؟ قمبر نے ہاتھ جوڑ کے ابراہیمی لہجے میں، یہ ابراہیمی لہجہ کیا ہے؟ ایک روز ابراہیم نے اپنے خدا سے پوچھا میرے مالک تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا تمہیں شک ہے؟ تو خلت سمیت ابراہیم کانپ گئے، کہا نہیں مالک شک نہیں ہے، یقین میں اضافہ چاہتا ہوں، یقین میں اضافہ چاہتا ہوں، یقین میں اضافہ چاہتا ہوں۔ بالکل یہی لہجہ قمبر نے اختیار کیا۔ امام الیقین نے قمبر کی نگاہوں پر ہاتھ پھرایا، قمبر ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو۔ اب جو قمبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا یا علی یہاں بھی آپ کا جلوہ، مولا نے کہا داہنی جانب دیکھو یا علی داہنے بھی آپ کا جلوہ، بائیں جانب دیکھو یا علی یہاں بھی آپ کا جلوہ۔ مولا نے کہا پہلے آسمان پر یا علی وہاں بھی آپ کا، دوسرے آسمان پر بھی آپ، تیسرے آسمان پر بھی آپ، چوتھے آسمان پر بھی آپ۔ اب قمبر چاروں طرف علی ہی علی کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کے پوچھا قمبر جی مولا۔ مولا نے مسکرا کے آواز دی قمبر سنو، غلام تم بھی ہو، کنیز فضہ بھی ہے، مگر فرق یہ ہے تم ولایت کے قلعے کے باہر ہو، وہ ولایت کے قلعے کے اندر۔ حیدری قمبر قمبر یا قمبر غلام تم بھی ہو، کنیز فضہ بھی ہے، مگر فرق یہ ہے تم قلعے کے باہر ہو، وہ قلعے کے اندر ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ ولایت کا قلعہ ہے، اس میں داخلے کے لیے سلمان جیسا مزاج چاہیے، قمبر جیسی طبیعت چاہیے، میسن جیسا حوصلہ چاہیے۔ جو داخل ہو گیا اسے عذاب سے امان، جو داخل نہ ہوا وہ حارس کی فہرست میں، وہ حارس کی فہرست میں۔ اب یہاں سے بات میں مسلسل کر رہا ہوں،
تاریخ عصمت رسالت میں 3 مقام پر رسول اعظم نے لفظ کنتو کا صرف کیا. مولا کی بارگاہ میں ایک لفظ قبول ہو جائے تو ہمارے لیے عزت افزائی کی بات ہے. 3 لفظ رسول اعظم نے 3 مرتبہ کنتو کا صرف کیا. پہلی مرتبہ رسول نے فرمایا اللہ کی حدیث کو، حدیث قدسی کو، نبی کہتے ہیں کنتو کنزم مخفیہ، مکے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانواؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کیا. جب سرکار مدینہ نے پہلی مرتبہ مکے میں لفظ کنتو کا صرف کیا، ہم نے آگے بڑھ کے کلمے کا پہلا مصرع پڑھا. ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر دین مکی ہوتا تو جبرائیل آتے، الیوم کی سند آتی، پیغام آ جاتا، دین مکمل ہو جاتا. اس کا مطلب دین مکی نہیں ہے. قافلہ رسالت آگے بڑھا، نبی مدینے میں آ گئے. مدینے میں آنے کے بعد سرکار مدینہ نے فرمایا کنتو نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. جب دوسری مرتبہ سرکار مدینہ نے یہ فقرہ کہا تو ہم نے آگے بڑھ کے آواز دیا اشہد ان محمد الرسول اللہ. اگر دین مدنی ہوتا تو الیوم کی سند آ جاتی، جبرائیل نازل ہو جاتے، پیغام مکمل ہو جاتا. اس کا مطلب دین نہ مکی ہے نہ مدنی ہے. اب نبی پیالے نما میدان میں پہنچے، میں نے منظر بنا دیا. نبی پیالے نما میدان میں پہنچے، جبرائیل نے لجام مسافرت نبوت پر ہاتھ رکھا، آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل ما انزل ما انزل ما انزل. جب جبرائیل نے کہا وہ پیغام پہنچائیے تو ایک مرتبہ سرکار مدینہ نے مجمع کو بڑے غور سے دیکھا. ایسا لگ رہا تھا نبی مجمع کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ صحیفہ صحابیت کی تلاوت کر رہے ہیں. مولانا فرما رہا نبی نے صحیفہ صحابیت کی تلاوت کی. سلمان و ابو ذر کو دیکھا، سورہ مومنون پڑھ لیا. کہیں اور دیکھا، سورہ منافقون پڑھ لیا. مولانا فرما رہا نبی نے سورہ مومنون پڑھا، سورہ منافقون پڑھا، اور ایک مرتبہ وما ینطقو کے مصداق محمد نے خاموشی توڑی. بلال، جی سرکار میرے قریب آؤ. بلال قریب آئے. نبی نے کہا جتنے لوگ ہیں سب کو بلاؤ. سرکار کیا کہہ کے بلاؤں؟ میں ہوتا تو کہتا کہ یہ نبی نے بلایا ہے. بلال آواز دے گا میں حبش کا کالا، یہ عرب کے گورے، میری آواز صدا بصحرا ہو جائے گی. میں اہل ادب کی خدمت میں ایک فقرہ نظر کر رہا ہوں، صرف آپ کی دعا چاہتا ہوں. عزیزوں، ایک کالا بلال غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں نقص کا پہلو نہیں تھا. اگر بات پہنچ جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے تائید کر دینا. ایک کالا بلال غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں نقص کا پہلو نہیں تھا بلکہ غدیر کے حسن میں اضافے کا سبب تھا. نہیں ابھی نہیں، بات پوری کرنے دیجئے. ایک کالا بلال غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں غدیر کے حسن میں اضافہ تو تھا، نقص کا پہلو نہیں تھا. کیوں؟ کیسے؟ تائید کیجئے گا. ایک کالا بلال غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں ویسے ہی تھا جیسے کسی حسین چہرے پر ایک سیاہ تل کا اضافہ کر دیا جائے. ایک کالا بلال. نبی نے کہا بلال بلاؤ. بلال نے کہا سرکار کیا کہہ کے بلاؤں؟ نبی نے کہا بلال کہو حیا علی خیر العمل. چونکہ بلال کی زبان سے شین نہیں ادا ہوتی، نبی نے ایسے حروف سے بنے ہوئے جملے تیار کیے جو لکنت سے بالا تر ہوں. اللہ نے احتیاط اعلان ولایت علی، میں جملہ پہنچ رہا ہے، اللہ نے احتیاط اعلان ولایت علی. نبی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ علی کی ولایت کے اعلان کے مقدمے میں بلال کی لکنت کا بھی نقص پیدا ہو جائے. نبی نے کہا بلال کہو حیا علی خیر العمل. نماز ایک عمل، روزہ دوسرا عمل، حج تیسرا عمل، زکوٰۃ چوتھا عمل، یہ سب اعمال. اب یہ خیر عمل کیا ہے؟ اس کا مطلب نماز ایک عمل، روزہ دوسرا عمل، حج تیسرا عمل، زکوٰۃ چوتھا عمل، یہ سب تربیت عمل، ولایت علی روح عمل. اس
کے بغیر عمل کی روح باطل، اس کے بغیر عمل کی روح باطل۔ جب نبی نے کہا بلال لوگوں کو بلاؤ، جب منجھولے سجھولے لمبے چھوٹے کالے گورے سب جمع ہو گئے تو اس کے بعد وما ینطقو کے مصداق محمد نے خاموشی توڑی۔ مجمع کو دیکھ کے نبی نے کہا ممبر بناؤ ممبر۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر کر دیا، سرکار ہم سے ممبر نہیں بنتا۔ نبی نے مسکرا کے آواز دی اپنے اپنے خانوں میں رہنے کی عادتیں ڈالو، جب تم میری موجودگی میں ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو میرے بعد صاحب ممبر بنانے کا حوصلہ نہ رکھنا۔ اور اب جب لوگوں نے ممبر بنانے سے عاجزی کا اظہار کیا، قداموں کا ممبر بنا، تفصیل میں نہیں جانا مجھے، ممبر بن گیا، نبی ممبر پر پہنچے۔ اور پھر میں وہ جملہ عرض کر رہا ہوں، میں نے پچھلے برس کہا تھا اور پھر گزارش کر رہا ہوں، یہ 5 روپے روز والا جو چینل چل رہا ہے جی، جس سے ہمارا نام جوڑا گیا، آپ کا چینل، آپ نے ایک منظر دکھایا یوں والا ایسے، یہ منظر کیا ہے؟ غدیر میں کیا یہ ہوا تھا؟ غدیر کا منظر یہ ہے، میں کیا اس سے اونچا ممبر ہوگا؟ میری آواز بھی جا رہی ہے، میرا یہ انداز بھی پہنچ رہا ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، مولانا فرما رہے ہیں آپ، اس لیے کہ ہماری قوم سیریلوں کے سہارے زندہ نہیں ہے۔ لفظیں پہنچ رہی ہیں؟ یہ قوم جو یہاں تک بیٹھی آ کر کے سیریل کے سہارے زندہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر دکھانا ہے تو صحیح منظر دکھائیے، یہ غلط ہے، یہ تاریخ پر الزام ہے، نبی پر بہتان ہے۔ 10 برس تک اگر آپ یہ دکھاتے رہے، اب اگر یہ بات جوگی پورے کے ممبر سے نہ پڑھی جائے گی تو کہاں پڑھی جائے گی؟ مولانا فرما رہے ہیں آپ، سب کی سماعتیں بیدار ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا چینل کہہ کر کے وہ دکھائیے جو ہم چاہتے ہیں، وہ دکھائیے جو خدا چاہتا ہے، وہ بتائیے جو رسول چاہتا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں یہ الزام ہے تاریخ کے آئینے پر، یہ منظر غلط ہے، یہ منظر صحیح ہے۔ اگر 10 برس تک آپ یہ منظر دکھاتے رہے اور 10 برس کے بعد یہ نوجوان نسل جب بڑی ہوئی اور جب ذاکر خطیب مولوی عالم ممبر پر بیٹھ کے اس نے غدیر پڑھنا شروع کیا، اس نے کہا نبی چھپے علی ظاہر ہوئے، کہنے لگے یہ تو الزام ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر چینل والا تو یہ کہہ رہا ہے یہ علی کھڑے ہیں، یہ نبی کھڑے ہیں۔ جی نہیں، یہ تاریخ پر الزام ہے۔ جو مقام مغرب رسالت بنا وہی مقام مطلع امامت بن گیا۔ جس مقام پر آفتاب رسالت غروب سا ہوا وہیں سے قمر امامت بلند سا ہوا۔ امامت کی چلمن سے نبوت کی آواز آئی، اللہ مولایا انا مولا المومنین الا ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا صلوات بر محمد۔ بھئی یہ تو مجھے لگتا ہے ایصال ثواب کی مجلسوں میں بھی ایسے صلوات نہیں پڑھی جاتی۔ بھائی سال کے 300 دن ہم یہی کام کرتے ہیں، ہمیں ہر قسم کی صلوات سننے کی عادت ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت عالم۔ تو ہمیں اپنا کلمہ مکمل کرنا تھا، ہم لا الہ الا اللہ کہہ چکے، محمد رسول اللہ کہہ چکے، اب ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دین کب مکمل ہو، کلمہ کب مکمل ہو۔ جب سرکار مدینہ نے تپتے ہوئے صحرا میں، جی تپتا ہوا صحرا کس کے لیے؟ جن کے دل جل رہے تھے، سلمان و ابوذر کے لیے نہیں، ان کے تو چہرے روشن تھے، جن کے دل جل رہے تھے ان کے لیے تپتا ہوا صحرا۔ جب نبی نے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا، ہم نے آگے بڑھ کے اپنے کلمے کا تیسرا مصرع مکمل کیا۔ ہم نے کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ابھی ہم نے بلا فصل کی لام نہ کہی تھی کہ جبرائیل اسی میدان میں آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل، نعمتیں تمام، خدا راضی۔
اس کا مطلب دین یہاں مکمل ہوا. دین نہ مکی ہے نہ مدنی، دین ہے غدیری. نہیں پہنچا بھائی، دین نہ مکی ہے نہ مدنی، دین ہے غدیری. اگر دین مکی ہوتا تو لا الہ الا اللہ کافی ہوتا، اگر دین مدنی ہوتا تو محمد رسول اللہ کافی ہوتا. دین ہے غدیری، اس کا مطلب علی ولی اللہ کہے بغیر نہ دین مکمل ہے، نہ نعمتیں تمام ہے، نہ خدا راضی ہے. اور مولا کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ آن لائن ہونے کی عادت ڈالیے. ڈائریکٹ یہاں بیٹھے سیدھے مولا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ آن لائن ہو جائیے. جب علی کی بارگاہ میں بلا فصل ہو جائیے گا تو جو طلب کر کے دیکھیے گا، طلب کر کے اس بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. اگر کوئی خالی ہاتھ واپس چلا جائے تو یہ اس کے مقدر کی خرابی ہے، بارگاہ کی کوئی بات نہیں. یہ اس کے مقدر کی خرابی ہے. اور میں نے اپنی بات مکمل کر دی. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ علی کی ولایت کا قلعہ وہ منظر ہے کہ جہاں پر داخل ہونے والے کو عذاب سے امان ہے. اور جس منظر کے لیے میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ منظر یہ ہے کہ جب نبی اعلان کر چکے تو ایک صاحب ہاتھ ملتے ہوئے نبی کے پاس آئے. کہنے لگے سرکار، جس وقت آپ نے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا، ایک خوشبودار نوجوان میرے پاس آیا تھا اور میرا بازو ہلا ہلا کے کہہ رہا تھا سن بھی لو سمجھ بھی لو، سن بھی لو سمجھ بھی لو، سن بھی لو سمجھ بھی لو. بھائی دیکھیے، اردو آئی نہیں تھی، ہندی کا زمانہ نہیں تھا، سنسکرت چلتی نہیں تھی، فارسی کا دور نہیں تھا، انگریزی کا تصور نہیں تھا. تو آنے والے نے عربی میں کہا تھا سنو سمجھو، سنو سمجھو، سنو سمجھو. آپ اس جملے سے بہت واقف ہیں. کب کہا جاتا ہے؟ جب اپنے درمیان سے کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کی بلدیت سمیت پکار پکار کے کہا جاتا ہے سنو سمجھو، سنو سمجھو، سنو سمجھو. آخری مجمع تک تائید دے دیجئے گا عزیزوں، ہمارے آپ کے درمیان سے عام مومن قبر میں اتارا جائے تو وہ تو اتنا باشعور کہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، اتنا باشعور کہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. ہاں یہ کیسے زندہ نما مردے تھے. جبرائیل بازو ہلا ہلا کے تلقین ولایت پڑھاتا رہا، نہ یہ سن سکے نہ یہ سمجھ سکے. اگر سن لیا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ منزل نہ ہوتی. اور پھر بات محبت کی ہے، بات محبت کی ہے. محبتوں کے شاہکار کو حسین کہتے ہیں، وفاؤں کے شاہکار کو عباس کہتے ہیں. میں ایک سوال کر رہا ہوں، نجف ہند کی بات، نجف ہند ہے، مولا کی بارگاہ ہے، اور اس سوال پر مجھے آپ سے تائید چاہیے. سوالیہ نشان تاریخ میں قائم ہے. جب اگر کوئی مریض ہو خدا نہ خواستہ تو ڈاکٹر کے نام کا بورڈ نہیں دیکھا جاتا، ہاتھ کی شفا دیکھی جاتی ہے، ہاتھ کی شفا دیکھی جاتی ہے. آنے والا عیسائیوں کی بزم سے آیا، محمد مصطفیٰ کے روحانی شفا خانے میں آیا. کہاں آیا؟ محمد مصطفیٰ کے روحانی شفا خانے میں آیا. دروازے سے اندر داخل ہوا، نبی کو سلام کیا، جواب سلام ملا. کہنے لگا سرکار ایک بیٹا چاہیے. نبی نے اس کے ماتھے کی مقدر کے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھا، نو روم لکھا تھا، نو روم. نبی نے اس کے مقدر کو دیکھا، کہنے لگے تیری قسمت میں اولاد نہیں. کوئی بات نہیں بھائی، فقیر اگر مانگے گا تو یا آدمی ہاں کہے گا یا نہ کہے گا، پیالہ تھوڑا ہی توڑ دے گا. بھائی مولانا فرما رہے ہیں آپ، فقیر مانگنے والا آیا ہے، پیالہ نہیں توڑا جاتا، ہاں کہے گا یا نہ کہے گا. یہ رحمت مجسم کے روحانی شفا خانے میں آیا تھا. نبی نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں. کوئی بات نہیں. دروازے تک آیا، دروازے تک پہنچا، دروازے تک پہنچا، جنت کا چھوٹا زمیندار. جنت کا چھوٹا زمیندار دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہے. اس چھوٹے زمیندار کا کمال یہ ہے، یہ کسی کے ماتھے کی شکن کو نہیں دیکھتا. اس نے اس کے ماتھے پر شکن دیکھی، پسینہ دیکھا،
اور وہ بھی رحمت کی بارگاہ سے. کیا بات ہے؟ کہ تمہارے نانا کے پاس ایک بیٹے کی خواہش اور فرمائش لے کے گیا تھا. کہا نانا نے کیا کہا؟ کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں. قسم ہے اس منبر کی، قسم ہے اس بارگاہ کی، اگر بطور زکوٰۃ بھی انصاف ہو تو میری بات کی تائید کرنا. اگر حسین پلٹ کے یہ کہہ دیتے کہ تیری قسمت میں اولاد ہے، تب معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خاکم بدان توبہ توبہ نبی کی بات کر جاتی. جہاں اختلاف ہو وہاں عصمت نہیں، جہاں عصمت ہے وہاں اختلاف نہیں. نہیں، کمال یہی ہے. حسین نے کہا، نانا کو سلام کیا، جواب سلام دیا. نانا کیا کہا؟ کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ تیری قسمت میں اولاد ہے، تب معاذ اللہ نبی کی بات کر جاتی. حسین کہتے ہیں نانا جان میں دعا کروں؟ میں دعا کروں؟ ہاں ہاں بسم اللہ. آپ آمین کہیں گے؟ کیوں نہ کہیں گے. حسین کے محتاط فقرے. مولا فرماتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو ایک بیٹا عطا کیا. اب میرا سوال آپ سے ہے، دعا حسین کی، آمین رسول کی. مولانا فرما رہے ہیں آپ دعا حسین کی، آمین رسول کی. کیا اب بھی مقبولیت دعا میں کوئی فرق ہے؟ میں تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو 4 بیٹے عطا کر رہا ہوں. نبی نے آمین کہا اور پھر آمین کہا اور پھر آمین کہا. دیکھیے دونوں باتوں کو قرآن کے آئینے میں رکھیے گا تاکہ کوئی اختلاف نہ ہونے پائے. نبی کون؟ وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق. حسین کون؟ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق. اس کے علاوہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. نبی وما ینطقو کے مصداق، حسین ما تشاؤون کے مصداق. نبی نے کہا، حسین نے کہا میں نے عطا کیا. نبی نے کہا آمین. اب میرا سوال ہے، گرمیوں کے موسم میں جنت جانا آسان ہے، بمبئی جانا مشکل؟ آپ مجھے بتائیے. آپ کہیے ٹکٹ لے آؤ، بڑا مشکل کام ہے. بھائی ٹکٹ نہیں ملتا، جنت چلے جائیے آسانی سے، بمبئی جانا بڑا مشکل ہے. ایک صاحب کو ہم نے فارم دیا، وہ گئے اور لے کر کے 6 ٹکٹ لے کے آ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے VIP کوٹے کا مسئلہ. نبی نے راہب کی پیشانی کے کمپیوٹر اسکرین پر نو روم دیکھا، نبی نے نو روم کہہ دیا. حسین نے کہا میں نے عطا کیا، میں نے عطا کیا، میں نے عطا کیا. بھائی سن رہے ہیں؟ میں نے عطا کیا، میں نے عطا کیا. سرکار یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے VIP کوٹا. بھائی بلا فرما رہے ہیں، یہ ہے VIP کوٹا. بھائی یہ تو تھا عام مسئلہ، اب اسے میں تاریخ کے آئینے میں پیش کر دوں؟ یہ تو سمجھانے کی بات تھی بچوں کے لیے. میں نے کہا مولا تمہارے پاس تو کون سا خزانہ ہے؟ آئیے مولا کی بارگاہ میں اس لفظ کو قبولیت کی سند دلوا دیجیے گا. بس میری بات مکمل ہو گئی. میں نے کہا مولا تمہارے پاس تو کون سا خزانہ ہے جس خزانے سے 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 7 بیٹے عطا کر رہے ہو؟ حسین آواز دیں گے دستور دنیا یہ ہے، اگر باپ کسی شے کو خرید لے تو بیٹا اسے خرچ کرنے کا پورا حق رکھتا ہے. بھائی ایسے نہیں. دیکھیں نعرہ ایسا ہو جو نجف ہند سے نجف اشرف تک پہنچ جائے. میرے بابا علی مرتضیٰ نے شب ہجرت خدا کی مرضی کو خرید لیا تھا. اب میں اسی مرضی کو صرف کر رہا ہوں. بیٹے عطا ہو رہے ہیں. راہب جانے لگا. حسین نے کہا جا رہے ہو؟ کہاں آقا جا رہا ہوں. مجھے بھول تو نہ جائے گا؟ پلٹ پڑا، کہنے لگا فرزند رسول آپ میرے محسن ہیں. حسین نے کہا راہب میں علی کا بیٹا ہوں، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن تیرے گھر ضرور آؤں گا. اسے کہا مولا آپ آئیں گے، میں آپ کی قدم بوسی کروں گا.
یہ فقرہ سننا تھا. رسول چیخ مار کے روئے. کہنے لگا یا رسول اللہ رونے کی وجہ بتائیے. نبی نے محبت میں، نبی نے کہا تو نے محبت میں تو یہ کہہ دیا جب حسین تیرے گھر جائیں گے تو ان کی قدم بوسی کرے گا. تجھے کیا خبر ہے جب میرا حسین تیرے گھر جائے گا تو قدم نہ ہوں گے، سر بریدہ ہوگا اور تیرا گھر ہوگا. عزیزوں، یہ شمس الحسن ہال مسلسل خدمت کل بھی ہو رہی تھی، خدمت آج بھی ہو رہی ہے. جمعہ ہے نا، کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، 18 برس کی ضعیفہ زہرا عصا کا سہارا لے کے ان بیویوں کے درمیان کہیں بیٹھی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ان مجلسوں میں خون پسینہ ایک کر کے اپنے پورے وجود کو پگھلا پگھلا کے اس کی بنیادوں میں ختم کر دیا، وہ کم سے کم میری فہرست میں تو بہت ہیں، لیکن جو آپ جن کو تر و تازہ جانتے ہیں، ایک ہمارے قبلہ کعبہ مولانا القمی زیدی صاحب جو پچھلے برس تک یہی تھے، اور بھائی سرکار مہدی صاحب، یہ دو شخصیتیں جنہوں نے دور حاضر میں اس مجلس کو کمال کا وہ مرحلہ عطا کر دیا. بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں. جب جانے لگیے گا، مصائب ہونے لگے تو فاتحہ پڑھ کے جائیے گا تاکہ ان کی روحوں کو ثواب مل سکے، اور وہ بھی یہیں کہیں کسی موقع پر موجود ہوں گے اور وہ آواز دے رہے ہوں گے. یہ ہمارے سب چاہنے والے، ہمارے چاہنے والے اس بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں. آئیے پرسے کا جو انداز ہے وہ آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے. 18 برس کی بطول آ گئی عصا کا سہارا لے کے. 18 برس کے سن میں بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، مگر یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جو 18 برس کے سن میں ضعیف ہو گئی. اجرکم اللہ. جب کسی نے مولا سے پوچھا مولا سب سے بہتر دعا کا وقت کون سا ہے، تو معصوم نے فرمایا جب فرش عزا بچھی ہو، دل ٹوٹ رہا ہو، لبوں پر واہ حسینہ کی صدا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، جو چاہو مانگ لو. ایسے نہیں، ایسے مانگو جیسے زہرا مانگتی ہے، ایسے رو جیسے ام کلثوم روتی ہے، ایسے گریہ کرو جیسے زینب ماتم کرتی ہے. ہاں، گریہ کی آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ پنڈال سے آگے تک یہ آواز پہنچ جائے. میں فقرہ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، مولا سب سے بہتر دعا کا وقت، مولا نے کہا فرش عزا بچھی ہو، دل ٹوٹ رہا ہو، لبوں پر واہ حسینہ کی صدا ہو، جو چاہو مانگ لو. مولا نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری دادی زہرا کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں. جب زہرا دعا کر رہی ہو اس سے بہتر دعا کا کوئی موقع نہیں. اور میں ایک فقرہ پڑھوں گا. تاریخ مظلومیت میں 4 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. آمادہ ہیں؟ یہ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. تاریخ مظلومیت میں 4 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. تاریخ مظلومیت کا پہلا جنازہ 18 برس کی بطول کا، جنہیں غسل دینے والا میرا مولا چیخ مار کے رویا. تاریخ مظلومیت کا دوسرا جنازہ 4 برس کی سکینہ کا، جسے غسل دینے والی غسالہ چیخ مار کے روئی. تاریخ مظلومیت کا تیسرا جنازہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا، جنہیں غسل دینے والے امام محمد باقر چیخ مار کے روئے. تاریخ مظلومیت کا چوتھا جنازہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسی کاظم کا، جنہیں غسل دینے والے رضائے غریب چیخ مار کے روئے. ہاں، یہ ہے حق کے لیے 4 جنازے. علی سے پوچھا سلمان نے، مولا چیخ مار کے روتے سلمان زہرا کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی. 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں.
مجھ سے کبھی زہرا نے شکایت نہیں کی؟ غسالہ نے زینب سے کہا بی بی اس کو کون سا مرض تھا؟ زینب نے کہا اسے کوئی مرض نہیں تھا. کہا بی بی جب میں اس کے جسم سے، پڑھ دوں جملہ، جب میں اس کے جسم سے کرتا الگ کرنا چاہتی ہوں تو تنہا کرتا الگ نہیں ہوتا، قیامت آ گئی. غسالہ چیخ مار کے روئی. تاریخ مظلومیت کا تیسرا جنازہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو غسل دینے کے لیے کربلا کے چشمدید گواہ امام محمد باقر نے جب غسل کے پٹرے پر لٹایا، چیخ مار کے روئے، مولا کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کے جسم پر اتنے زخم تھے، جب میں نے اپنے بابا کے جسم کو غسل کے پٹرے پر لٹایا میں پانی یہاں ڈالتا تھا، زخم یہاں سے ہرا ہوتا تھا. قیامت ہے. پانی یہاں ڈالتا تھا، زخم یہاں سے ہرا ہوتا تھا. تاریخ مظلومیت کا چوتھا جنازہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسی کاظم کا. امام رضا غریب کہتے ہیں میرے بابا کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کے ایسا تیز اثر زہر دیا گیا کہ جس سے ہڈیوں کی طاقت ختم ہو گئی. پھر میرے بابا کے جنازے کو قالین میں لپیٹا گیا. ظلم کی انتہا سن لو. اور پھر اس قالین کو 20 لوگوں نے مل کے نچوڑنا شروع کیا اور پھر اسی قالین کو بغداد کے پل پر لا کے رکھا. ارے چلو چلو شیعوں کا امام دنیا سے گزر گیا. امام رضا کہتے جب میں نے بابا کے جنازے کو، قالین کو کھولا تو ہڈیوں اور جنازوں ہڈیوں میں اور زنجیروں میں فرق محسوس نہ ہوتا تھا. مانگ کے جاؤ، لے کے جاؤ، کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا اس بارگاہ سے. عزیزوں ایک فقرے کے لیے آپ کو یہاں تک لایا، صرف ایک فقرہ بس. جناب فضہ نبی کی بارگاہ میں آئیں، کہنے لگی سرکار ٹھہر کے سنیے، ٹھہر کے بعد ایک فقرہ. یا رسول اللہ جب آدھی رات ہوتی ہے مولا حسین اپنے حجرے سے چراغ لے کے نکلتے ہیں. جناب زینب اپنے حجرے سے باہر آتی ہے. صحن خانہ میں حسین کوئی نقشہ بناتے ہیں. زینب اس پر مشورہ دیتی ہے. سرکار یہ کیا ہے؟ نبی نے کہا فضہ یہ کربلا ہے. فضہ نے اصرار کیا. نبی نے پوری کربلا بیان کر دی. فضہ نے ہاتھ جوڑے، سرکار ایک دعا کروا دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے. نبی نے کہا وہ کیا؟ کہا مجھ کو اتنی طول عمر مل جائے کہ میں شہزادی زینب کی خدمت انجام دے سکوں. فضہ کی دعا، فضہ کی عمر کے لیے نبی نے دعا کی. 28 رجب کو قافلہ چلا. فضہ نے صغرا کو بھی رخصت کیا، علی اکبر کو بھی سہارا دیا، ام سلمہ کو بھی سہارا دیا. 8ویں ذیلحجہ کو مولا نے مکہ چھوڑا. فضہ نے منظر اپنی نگاہوں میں بسا لیا. 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچ گیا. فضہ نے کربلا کے مقتل میں داخلے کا منظر نگاہوں میں بسایا. 4 محرم کو خیام ہٹانے کی باری آئی. فضہ نے عباس کو یہاں سنبھالا. 7ویں سے التش کی صدائیں بلند ہوئیں. فضہ نے یہ آوازیں بھی اپنے کانوں میں سجا لی. صبح عاشور کا منظر، اکبر کی سوکھے ہوئے ہونٹوں کی اذان فضہ کے کانوں میں ٹکرائی. اور اس کے بعد قتل کا ہنگام، محشر کا ہنگام. اس کے بعد چاہنے والوں کے جنازوں پر جنازے حسین لاتے رہے. انتہا یہ ہے کہ عصر کا ہنگام آیا. فضہ نے آقا حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا. اس کے بعد جناب فضہ نے اس مقام پر کھڑے ہو کے شیر کو آواز بھی دی. شام غریبہ کے سناٹے میں فضہ نے سکینہ کا جلتا ہوا دامن دیکھا، کانوں سے چھنتے ہوئے بندے دیکھے، زینب کے سر سے چھنتی ہوئی چادر دیکھی، سجاد کا چھنتا ہوا بستر دیکھا. 11ویں محرم کی صبح کو 70 نیزہ بردار ہاتھوں میں نیزہ لے کے زمین کربلا پر نیزہ چبو رہے ہیں. فضہ نے رباب کو سہارا دیا. اصغر کا جنازہ نکل آیا. یہ سارے منظر فضہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. شام کے دربار میں
اپنے غلاموں کو فضہ نے آواز دے کے ان کی غیرتوں کو بیدار کیا۔ شام کے قید خانے میں جب یہ کمسن بچی دم توڑ گئی تو فضہ نے زخمی ہاتھوں پر جنازہ اٹھا کے ہتکڑیوں والے ہاتھوں پر جنازہ دیا۔ سجاد نے جنازہ سپرد لحد کیا۔ جب رہائی کا منظر آیا فضہ نے یہاں بھی رباب کو سہارا دیا۔ مجلس ختم ہو گئی، دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے۔ اب جناب فضہ واپس مدینے آ گئی۔ رسول کے روضے پر ماتم، ام البنین کے ہاں ماتم، ام سلمہ کے گھر ماتم، سغرا بی بی کو پرسا۔ ایک وقت کو آیا جب جناب زینب اولیاء مقام نے امام سجاد سے کہا بیٹا ہم پھر دمشق جانا چاہتے ہیں، آئیے یہاں بیٹھ کے دعائیں کر لیں، پروردگار پھر سے سیریا کا راستہ ہموار ہو جائے، بقیع کے روضوں کی تعمیر ہو جائے تاکہ ہم پھر سے زیارتوں کو جا سکیں۔ جناب زینب نے اصرار کیا، چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا۔ جناب فضہ نے کہا بی بی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہا آپ کیا کریں گی؟ کہ میں نے اپنی طول عمر کی دعا کرائی تھی، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ دمشق کے شہر کے باہر پہنچا، قافلہ رکا۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اماں جائیے دیکھیے وہ باغ موجود ہے یا نہیں جہاں ہم کو اسیر کر کے لایا گیا تھا۔ فضہ گئی، بڑی تیزی سے واپس آئی، شہزادی چلیے، ارے وہ باغ بھی موجود ہے، وہ درخت بھی موجود ہے جس پر آقا حسین کے سر کو معلق کیا گیا تھا۔ زینب کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی، اے میرے بھیا زینب تیرا ماتم کرنے آ گئی، اے میرے غریب بھیا زینب تیرا ماتم کرنے آ گئی۔ زینب ماتم کرتے کرتے اس درخت کے قریب پہنچی۔ ایک ناسبی جو اسی باغ میں موجود تھا واہ حسینہ کی صدا پر آگے بڑھا، ہاتھ میں بیلچہ لے کے آیا۔ زینب ماتم کر رہی ہے، اس ظالم ناسبی نے ایسا وار کیا علی کی بیٹی کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ امام سجاد نے ماتم کیا، واہ مظلومہ۔ ام المصائب زینب دم توڑ گئی، قبر تیار ہوئی۔ امام سجاد نے فرمایا اماں فضہ چلیے۔ کہا میں کہاں جاؤں گی، میں نے اپنی طول عمر کے لیے نبی سے دعا کرائی تھی، اب تو شہزادی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں یہیں زینب کی قبر کی مجاوری کروں گی۔ ہو گئی مجلس ختم دعا۔ جناب فضہ قبر کی مجاوری کے لیے وہیں بیٹھتی ہیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک چوراہا ہے، جب صبح کا سورج نکل آتا ہے فضہ چھوٹے چھوٹے کوزوں میں پانی لے کے اس چوراہے پر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کے کہتی آؤ آؤ کربلا والوں کے نام پر پانی پی لو۔ آئے ایسے نہیں سنتے، کربلا والوں کے نام پر پانی پی لو، تمہیں اسرار کا واسطہ سیراب ہو جاؤ، تمہیں سکینہ کا واسطہ سیراب ہو جاؤ۔ پورے شام میں یہ بات مشہور ہو گئی، ایک لاواری ضعیفہ کربلا والوں کے نام پر سبیل لگاتی ہے۔ ایک دن اسی شام میں شام آئی، فضہ نے زینب کی قبر کی پایتی ہاتھ جوڑے، سر رکھا، علی کی بیٹی مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لو، اب دنیا میں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ فضہ کی دعا قبول، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ شام میں مشہور ہو گیا چلو چلو وہ لاواری ضعیفہ جو کربلا والوں کے نام پر سیراب کرتی تھی، اللہ شام کی عورتیں لباس سوگ پہن کے کفن لے کے چلی۔ اس کے پہلے کہ شام کی عورتیں قریب آتی، مدینے کی جانب سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ اے شام کی عورتوں اسے لاوارث نہ کہنا، ارے میں اس کا وارث امام محمد باقر۔ اے مولا کنیزوں کو ایسے نوازا، آپ کے جد حسین کا لاشا کربلا کے مقتل میں بے گور و کفن، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، جنگل میں فاطمہ کی صدا گونجتی رہی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ۔
अला लानत